اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ نشانی نمبر 71، مومن کے خواب کا سچا ہونا۔ حالات خواب میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کے کچھ معنی اور احکام ہوتے ہیں۔ بعض خواب تو بالکل طلوع صبح کی مانند سچے ہوتے ہیں، بعض جھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور بعض خواب محض پریشان خیالی اور حدیث نفس پر مبنی ہوتے ہیں جن کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے بارے میں بعض ایسی خبریں دی ہیں جو علامات قیامت اور اس کے آثار سے تعلق رکھتی ہیں۔ سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اچھا خواب جو ایک مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے کسی کو دکھایا جاتا ہے۔ خواب کا سچا اور اس کا مومن کے لیے بشارت ہونا قرب قیامت اور کائنات کے خاتمے کی علامت ہے۔ مومن کا خواب قرب قیامت زیادہ سچا اور امر واقع کے مطابق ہوگا، اور مومن زیادہ نیک اور لوگوں میں زیادہ اجنبی ہوگا۔ ان حالات میں سچا خواب مومن کی تنہائی اور اجنبیت کو دور کرے گا، اور اس کا انیس اور غمخوار بنے گا، اور اس کا خواب کم ہی جھوٹا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا تو مسلمان کا خواب کم ہی جھوٹا ہوگا۔ جس کا خواب زیادہ سچا ہوگا وہ بات میں بھی زیادہ سچا ہوگا۔ مومن کا خواب نبوت کا 45واں حصہ ہوتا ہے۔ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک سچا خواب جو کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے، دوسرا غمناک خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور تیسرا خواب جس میں انسان اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے، نماز پڑھے اور لوگوں سے یہ خواب بیان نہ کرے۔ میں خواب میں بیڑی کو پسند اور طوق کو ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ خواب میں بیڑی کی تعبیر دین پر استقامت اور ثابت قدمی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ابی جمرہ رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آخری زمانے میں مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا خواب ایسی واضح شکل میں ہوگا کہ وہ کسی حجت کا محتاج نہیں ہوگا، اس لیے اس میں جھوٹ کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ خواب سچا ہوگا اور جھوٹ سے خالی ہوگا، کیونکہ یہ امر واقع کے عین مطابق ہوگا۔ اس کے برعکس دوسرے خوابوں کی تعبیر مخفی ہوتی ہے۔ تعبیر بتلانے والا اس کی تعبیر بتلاتا ہے مگر وہ واقع نہیں ہوتی، اس لیے ایسا خواب جھوٹا ہوتا ہے، سچا نہیں ہوتا۔ اس بات کو آخری زمانے سے خاص کرنے میں حکمت یہ ہے کہ مومن اس دور میں اجنبی ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسلام اجنبیت میں شروع ہوا اور آخری زمانے میں بھی یہ غریب اور نامانوس ہو جائے گا۔ ان حالات میں ایک مومن کے غمخوار بہت کم ہو جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ اس کو سچے خواب سے عزت عطا فرمائے گا، جو اسے حق پر ثابت قدم رکھے گا اور اس کے لیے باعث بشارت ہوگا۔ یہ حدیث مسند احمد اور صحیح مسلم سے لی گئی ہیں۔ مومن کے سچے خواب والے زمانے کی تعین کے بارے میں 2 باتیں ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، فتنوں اور لڑائیوں کی وجہ سے علامات شریعت غائب ہو جائیں گی۔ اس وقت مومن لوگوں کے درمیان بالکل ایک نامانوس اجنبی شخص کی طرح ہوگا۔ اس مشکل صورتحال میں اللہ تعالیٰ سچے خوابوں کے ذریعے مومن کی نصرت فرمائے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے، اس لیے کہ ان کے نزول کے زمانہ امت میں عہد صحابہ بنی نظام کے بعد بہترین اور اقوال اور احوال کے اعتبار سے سب سے سچا زمانہ ہوگا، اور اس زمانے میں مومن کا خواب
کم ہی جھوٹا ہوگا۔ فتح الباری صحیح بخاری۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔